حافظ حمداللہ صاحب، مولانا صاحب نے بھی بڑی دھواں دھار تقریر کی اور انہوں نے بڑی مطلب عوام کی بات کی کہ عوام کے مسائل جو بڑھ رہے ہیں. ہم ہمیشہ ہر بجٹ کے بعد یہی تقریریں سنتے رہے ہیں، جہاں پہ آپ لوگ بھی حکومت میں رہے ہیں تب بھی ہم یہی سنتے رہے کہ جی یہ بہترین بجٹ ہے اور یہ بہترین عوام کے لیے بہتر ثابت ہوگا. الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے. تو اس دفعہ بھی مان جائیں ان کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، آپ نے مولانا صاحب کی تقریر کا ذکر کیا جو انہوں نے اسمبلی میں کی، شاید آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل. مولانا صاحب نے وہاں بھی یہ اعتراف بھی کیا کہ میں تو اقتصادی ماہر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور میں سمجھتا بھی ہوں اور محسوس کرتا بھی ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ جتنے ٹیکسز آپ لگاتے ہیں ٹیکس در ٹیکس اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے آپ نے عوام سے وصول کرنا ہے. تو جب عوام پہلے سے مہنگائی کی وجہ سے ڈوب چکے ہیں، ان کی معاشی حالت، اور آپ پر اس پر ٹیکس در ٹیکس لگا کر آپ وہ اضافہ بھی لیں گے تو یہ تو زندہ لاش بن جائے گی. تو لہٰذا عوام تیار نہیں ہے کہ آپ کو ٹیکس دے. کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ عوام کو موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں ہے. صحیح. تو جب اعتماد نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹیکس جو میں دے رہا ہوں یہ میری فلاح، میرے بہبود، میری ترقی، میری ہیلتھ، میری صحت، میری روزگار پر خرچ نہیں ہوگی. یہ سیدھا IMF کے جیبوں میں جائے گا. تو پھر میں ٹیکس کیوں دے دوں؟ ایک بات تو ان کی بات بجائے. دوسری بات یہ، آپ نے خود چند دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر سنی ہوگی اسمبلی میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ میں نے نہیں بنایا ہے، میں نے IMF سے مل کے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ہم بار بار کہتے رہے کہ یہ بجٹ نہ PMLN نے بنایا ہے، اور پیپلز پارٹی جو بجٹ تھی کہ ہمیں سے مشورہ نہیں ہوا ہے. ان کو پتہ تھا کہ یہ بجٹ PMLN نے نہیں بنایا ہے، یہ بجٹ بنایا ہے IMF نے. لہٰذا ان کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ IMF کے ڈکٹیشن میں بنایا گیا ہے اور ان کے امنگوں اور ان کے شرائط کی روشنی میں بنایا گیا ہے. پھر آپ مجھے بتائیں اس سے سہولت کیسے ملے گی؟ کیا یہ سہولت ہے جو ابھی آپ نے اپنی ابتدائی میں کہا، اپنے تمہید میں کہا، اپنے انٹرویو میں کہا کہ پٹرول کی قیمت 60 سے 80 تک اور ڈیزل کی قیمت بھی 80 تک بڑھے گی؟ تو جب آپ پٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں گے اور ڈیزل کی قیمت بھی بڑھائیں گے تو اس سے ہر چیز کی قیمت پھر بڑھے گی. صحیح. یا نہیں بڑھے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو چیز بھی آپ کے گھر آنی ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے دکاندار تک پہلے پہنچنی ہے، پہلے کھیت سے منڈی سے دکاندار اور پھر گھر تک. تو یہ ان تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ آئے گا. تو عوام کو کیا ریلیف ملا؟ عوام کو کیا بلکہ ریلیف کے بجائے عوام تو تکلیف ہے اور تکلیف میں ہے اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں. تو اس طرح ابھی بجلی ہے، میں نے سنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چند دنوں میں بجلی کی فی یونٹ میں بھی اضافہ ہو جائے، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو، یہاں تک کہ فی یونٹ ابھی میرے خیال میں 60 روپے 65 روپے ویری کرتا ہے، کمرشل اور نان کمرشل. ابھی عام کنزیومر جو ہے، ڈومیسٹک کنزیومر، اس کا 55 روپے. ابھی یہ جائے گا تقریباً کچھ عرصے کے بعد 100 روپے تک تو پہنچ جائے گا یہ. اور سولر سسٹم جو میں نے اپنی قیمت اپنے جیب سے پیسہ ادا کر کے، یعنی آپ سورج پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. وہ تو میرے خیال میں وہ کینسل کر دیا جی انہوں نے، وہ کینسل کیا ہے، لیکن وہ اس لیے کینسل کیا ہے جب احتجاج اور ریزسٹ آیا تو اس کی وجہ سے کینسل کیا، لیکن ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، حکومت کے ارادے اچھے نہیں ہیں. حافظ حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں آج اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کچھ راضی نہیں ہو رہے، PTI کے لوگ ان کے پاس بار بار جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صرف رابطہ تو PTI کی جو موجودہ قیادت ہے بار بار وہ رابطہ کر رہے ہیں، آتے بھی ہیں، ہمارے دروازے بھی ان کے لیے کھلی ہیں، کوئی آر کی بات بھی نہیں ہے، ہم احترام کرتے ہیں. تو PMLN والے بھی آئے، لیکن چونکہ وہ بھی اپوزیشن کر رہی ہے، PTI JY بھی اپوزیشن کر رہی ہے، اسمبلی کے اندر ہم اپوزیشن میں ہے، اسمبلی سے باہر بھی ہماری اصل اسمبلی تو عوامی اسمبلی ہے. میدان میں جو اسمبلی ہم نے پاٹھا اسمبلی کا بھی اعلان کیا ہے،
پاٹھا میں بھی ہم نے اپنا اسمبلی آج کل مولانا صاحب نے گرینڈ جرگہ کیا اور اس میں پاٹھا اسمبلی کا بھی اعلان کیا گیا. تو صورتحال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں ہم نہیں بنتے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ عمر ایوب صاحب جنرل سیکریٹری تھے. انہوں نے جنرل سیکریٹری کے عہدے سے جو کہ اہم عہدہ ہے پارٹی میں اس سے مستعفی ہو گئے. اب آپ بتائیے کہ ہم کس سے بات کریں. ایک ملاقات کر کے جب نکلتے ہیں ٹاپک ایک ہوتا ہے. ضمیر حیدر جب ملاقات کر کے نکلتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں. رانا احسان صاحب جب ملاقات کر کے نکلتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب جب ملاقات کر کے نکلتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. حافظ حمداللہ ملاقات کر کے نکلتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. یعنی ایجنڈا ایک ہے لیکن باتوں میں مختلف ہے. جو قیادت ہے ان کی باتوں میں اختلاف ہے. بات ایک نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کس سے بات کریں. اگر فرض کریں ان کی قیادت جیل سے باہر ہوتا جو اصل فیصلے کی اتھارٹی ہے پھر تو آپ یہ سوال کر سکتے تھے کہ مولانا صاحب کیوں راضی نہیں ہوتے ہیں. اور راضی اگر ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں. تو کیوں ہو رہے ہیں. یہ بھی تو یہ ہے نا ابھی اس صورتحال میں کیسے ممکن ہے. صحیح. تو لہٰذا جو اصل فیصلے اچھا اطلاعات کچھ ایسی ہیں حافظ صاحب کہ کچھ جے یو آئی ایف کے کچھ اراکین ہیں جو کہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی کسی بھی صورت میں ہمیں احتجاج پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یعنی کہ جو سمبل ہے احتجاج کا کنٹینر پر اکٹھے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ انڈیویجول چلیں ہم انڈیویجول چلیں. یہ کوئی خاص ہے گروپ اس میں کہ نہیں میرے خیال میں یا مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مسئلہ یہ ہے ابھی کل 29 ہے نا کل 29 ہے نا کل 29 جون ہے. 29 اور 30 جون کو مولانا صاحب نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا اجلاس بلایا ہے طلب کیا ہے. اسی میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوگی زیر بحث آئیں گے. اس میں بجٹ بھی زیر بحث آئے گا. اس میں ہمارا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا جمعیت علماء اسلام کی تحریک کے حوالے سے حکومت کی جو پالیسی ہے وہ بھی اور اسی طرح عزمی استحکام کے حوالے سے جو آپریشن ہے وہ معاشی حالت اور امن و امان کی جو حالت ہے یہ تمام چیزیں زیر بحث آئے گی. لیکن یہ بات کرنا کہ پارٹی کے اندر بے شک ایسی سینیٹر حافظ حمداللہ کی ذاتی رائے کیا ہے اس حوالے سے. دیکھیے میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میری رائے وہ ہے جو پارٹی کی رائے ہے. میرے کوئی ذاتی رائے نہیں. ایک ایسی انڈیویجول چیز ہے انفرادی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیے لیکن یہ ایک ایسا اہم فیصلہ ہے جس میں ہماری ذاتی رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے.